یہ کہانی ایک ایسے دور کی ہے کہ جب اسلامی ریاست مضبوط لیکن دشمنوں کی سازشوں کا شکار تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی غیر معمولی ذہانت اور بصیرت کی وجہ سے تاریخ میں یاد کیے جاتے ہیں۔ ایک دن سلطان کے قریبی ساتھی علی بن سفیان کسی اہم مہم سے واپسی پر اچانک شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ وہ گھوڑے سے گر پڑے۔ سپاہی جلدی سے انہیں محل لے گئے، جہاں شاہی طبیب نے اپنی تمام تر کوششیں کی لیکن درد کم نہ ہو سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بے حد پریشان تھے، کیونکہ علی بن سفیان نہ صرف ان کے قریبی ساتھی بلکہ ایک ماہر جاسوس بھی تھے۔ ایک وزیر نے مشورہ دیا کہ ایک ماہر حکیم جو دور ایک گاؤں میں رہتا ہے ایسی بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے۔ سلطان نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکیم کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ حکیم کو فوراً محل میں لایا جائے۔ حکیم آیا اور ایک دوائی دی جس سے علی بن سفیان کا درد فوراً ٹھیک ہو گیا۔ سلطان اور دربار کے دیگر لوگ اس حکیم کی مہارت سے متاثر ہوئے۔ سلطان نے اسے اپنے شاہی حکیموں میں شامل کر لیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد علی بن سفیان کو اس حکیم کی حرکات مشکوک لگیں۔ انہوں نے سلطان سے کہا، میری چھٹی حس کہتی ہے کہ یہ کوئی عام حکیم نہیں بلکہ دشمن کا جاسوس ہے، ہمیں اسے آزمانا چاہیے۔ سلطان نے پہلے شک کو رد کیا، لیکن علی بن سفیان کی ذہانت اور تجربے پر بھروسہ کرتے ہوئے حکیم کا امتحان لینے پر راضی ہو گئے۔ علی بن سفیان نے ایک ترکیب پیش کی۔ انہوں نے ایک نایاب جڑی بوٹی کی خوشبو پھیلانے کے لیے جنگل میں اس بوٹی کے کچھ پودے لگا دیے، اور سلطان نے حکیم کو حکم دیا کہ وہ فلاں جنگل سے یہ بوٹی لے کر آئے۔ اگر حکیم ماہر ہوتا تو وہ فوراً بوٹی تلاش کر لیتا، ورنہ اس کی حقیقت کھل جاتی۔ حکیم جنگل پہنچا لیکن جڑی بوٹی نہ ڈھونڈ سکا۔ وہ اپنے مالک کے پاس جا پہنچا تاکہ بوٹی حاصل کر سکے۔ علی بن سفیان خاموشی سے اس کا پیچھا کرتے رہے۔ حکیم ایک غار میں داخل ہوا جہاں اس نے اپنے مالک سے کہا، میں نے سلطان کا اعتماد حاصل کر لیا ہے اور جلد ہی اہم معلومات تک پہنچ جاؤں گا، لیکن مجھے فوری یہ بوٹی دو تاکہ سلطان کو شک نہ ہو۔ علی بن سفیان نے سپاہیوں کو غار کے گھیرے کا حکم دیا۔ حکیم اور اس کا مالک گرفتار کر کے سلطان کے سامنے پیش کیے گئے۔ تمام سازش بے نقاب ہو گئی۔ سلطان نے نہ صرف ان دونوں کا سر قلم کیا بلکہ ایک بار پھر ثابت کیا کہ غداروں کے لیے سلطنت میں کوئی جگہ نہیں۔ ایک اور موقع پر سلطان بازار میں کچھ خریداری کے لیے جانا چاہتے تھے، لیکن یہ سوچ کر رک گئے کہ ان کی موجودگی عوام کے لیے رکاوٹ بنے گی۔ علی بن سفیان نے مشورہ دیا کہ سلطان بھیس بدل کر بازار جائیں۔ سلطان نے عام لباس میں بازار کا دورہ کیا۔ بازار میں انہوں نے تاجروں سے ایک عجیب تنازعہ سنا۔ ایک زمیندار نے مسلمانوں کو زمین فروخت کی تھی تاکہ وہ اس پہ مسجد کی تعمیر کر سکے، لیکن معاہدے کے تحت زمین کی 15 فٹ اونچائی کے بعد کا حصہ زمیندار کے قبضے میں ہی رہتا۔ زمیندار نے عیسائیوں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ مسجد کی چھت پر شراب خانہ بنائیں، جس پر فساد کا خطرہ تھا۔ سلطان نے معاملہ سن کر مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ مسجد کی تعمیر صرف 14 فٹ تک کریں۔ جب عیسائی اپنی تعمیر کے لیے پہنچے تو سلطان نے انہیں کہا، تمہارا معاہدہ 15 فٹ کا تھا، تم ہوا میں جو چاہو بنا سکتے ہو لیکن زمین پر کچھ نہیں۔ یہ فیصلہ اتنا عقل مندانہ تھا کہ نہ صرف مسلمانوں کا حق محفوظ ہوا بلکہ دشمن کی چال بھی ناکام ہو گئی۔ سلطان کی اس حکمت پر پورا بازار سلطان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حکمت، صبر اور بصیرت سے بڑی سازشوں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ ان کی غیر معمولی قیادت اور انصاف پسندی آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اب ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔